السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے جن کے جیسی بادشاہیت کسی اور کی نہیں تھی۔ وہ صرف انسانوں کے ہی نہیں بلکہ جانوروں، پرندوں اور جنوں کے بھی بادشاہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر بھی اختیار تھا اور کچھ ہی سیکنڈز میں وہ ادھر سے ادھر آ جا سکتے تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں with the real life of story of Prophet سلیمان علیہ السلام۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہیت سے نوازا کہ آج تک ایسی بادشاہیت کسی کے پاس نہیں تھی، کیونکہ خود سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہیت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شان نہ ہو۔ اللہ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے ہوا انہیں نرمی سے پہنچا دیتی۔ مہینوں کا سفر سلیمان علیہ السلام منٹوں میں طے کر لیتے، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پر کنٹرول دے دیا۔ جن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلند عمارتیں تیار کرتے تھے، دریا میں غوطے لگا کر ان سے ہیرے، جواہرات اور موتی وغیرہ نکالتے تھے۔ جو عام کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے تھے، سلیمان علیہ السلام جنوں سے وہ کام لیا کرتے تھے، اور جن آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے اور کام میں رکاوٹیں ڈالتے تھے تو آپ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خاص صفتوں میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جانور اور پرندوں کی بولی کو سمجھ سکتے تھے۔ سورہ نمل میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جنات، انسان اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے تھے۔ جب وہ چیٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیٹے نے کہا، ہٹو، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رونگ ڈالے۔ اللہ نے ایک چھوٹی سی چیٹی کی یہ بات سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی۔ اس بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے، اے پروردگار، تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت عطا فرما دی تھی۔ ایک بار دو عورتیں اپنا مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لائی۔ دونوں کو اللہ نے ایک ایک اولاد دی تھی۔ ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بڑی عمر والی بیوی کا بچہ کھا لیا۔ عورت چالاک تھی، اس نے چھوٹی عمر والی بیوی کا بچہ چھین لیا، کہنے لگی، یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا بچہ بڑی عورت کے پاس ہے تو اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہتے ہوئے کہا کہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کر سکتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا کہ بچہ مجھے دے دو۔ بچہ ہاتھ میں لے کر انہوں نے تلوار نکالی اور دونوں عورتوں سے فرمایا، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے تم دونوں میں برابر تقسیم کرنے لگا ہوں۔ یہ سن کر بڑی عورت بولی، ٹھیک ہے، جبکہ چھوٹی عورت ممتا کی وجہ سے چلا اٹھی، کہنے لگی، آپ اس بچے کو زندہ رہنے دیں اور اسی کو دے دیں۔ یہ سنتے ہی سلیمان علیہ السلام بول اٹھے، تو ہی اس کی ماں ہے جسے اپنے بچے کے ٹکڑے دیکھنا برداشت نہ ہو سکا۔ پھر بچہ اس کی اصل ماں کو دے دیا گیا۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام سارے پرندوں کی خبر لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد وہاں نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا بات، ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا اگر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان نہ کرے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہدہد وہاں آ گیا۔ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر بھی نہیں ہے۔ میں سبھا کی طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے اسے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو حیران ہوئے۔ انہوں نے ہدہد سے کہا، ہم ابھی
تمہاری بات کی تصدیق کر لیتے ہیں۔ میرا یہ خط لے کر ان کے پاس جاؤ اور پھر ان کے پاس سے واپس آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد وہ خط لے گیا اور خط ان کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ خط دیکھ کر ملکہ بلقیس بولی، اے سردارو، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے میرے سردارو، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میں کسی چیز کا فیصلہ تمہاری رائے کے بغیر نہیں کرتی۔ ہم سخت طاقت اور قوت والے آگے آپ کو جو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ آپ ہمیں کیا حکم دیں گی۔ بادشاہ جب بھی کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کو برباد کر دیتے ہیں، وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ایسا کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجتی ہوں کہ قاصد کس طرح کا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحفے بھیجے تاکہ لڑائی کی کوئی نوبت ہی نہ آئے۔ لیکن جب سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفے پہنچے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ بس تم اپنے تحفوں سے خوش رہو، جاؤ ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ۔ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لے کر آئیں گے جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہم تمہیں ذلیل کر کے نکال باہر کر دیں گے۔ قاصد نے ملکہ بلقیس کی طرف جا کر یہ ساری حقیقت بیان کی۔ ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو پیغام بھجوایا کہ ہم سلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پیغام سلیمان علیہ السلام تک پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ان کا تخت یہاں لا دے؟ ایک جن نے کہا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، میں اس سے پہلے ہی ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، پلک جھپکائیں، اس سے پہلے میں ان کا تخت آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ اور اس نے فوراً ملکہ بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے پایا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر گزاری کرے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزار ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال دیے گئے اور دوسری جگہ پر لگا دیے گئے۔ جب ملکہ بلقیس وہاں آ گئی تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ ملکہ بلقیس نہ تو ہاں کہا اور نہ ہی نہ کہا۔ ایسا لگتا بھی ہے اور نہیں بھی، البتہ اس میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے۔ سوچنے کے بعد کافی انہوں نے کہا، یہ تخت میرا ہی لگتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں۔ کسی کی عبادت اللہ پاک کے علاوہ نہیں۔ ہمیں اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے۔